ضرورت واقعی ہے اور اب قرض مانگ رہا ہے تو پھر سچی نیت ہونی چاہیے، وقت پر لوٹانے کی نیت ہونی چاہیے اور وقت پر لوٹائے بھی۔ اور بالکل اب دیکھیں اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، جو قرض لے رہا ہے اسے سمجھایا جا رہا ہے وقت پر لوٹائے، اور جس نے قرض دیا ہے نا اس کی تربیت پتہ ہے کیا کی جا رہی ہے کہ اگر کسی تنگ دست کو دیکھو، کسی محتاج کو دیکھو کہ قرضہ لینا ہے مگر اس کے پاس ہے نہیں تو اسے مہلت دی جائے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کیا خوب تربیت فرماتے ہیں۔ کچھ روایتوں کا خلاصہ اس طرح کا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو 1,00,000 روپے قرض دیا، مثال دے رہا ہوں، 1 مہینے کے لیے، فرماتے ہیں روزانہ 1,00,000 روپے صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے۔ 30 دن پورے ہو گئے، اب وہ بندہ کہتا ہے مجھے 10 دن اور دے دو، اور آپ کو لگتا ہے واقعی پریشان ہے، مشکل میں ہے، اب آپ نے 10 دن جو ایکسٹینڈ کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ کا ثواب ڈبل شروع ہو گیا، روزانہ 2,00,000 روپے صدقہ دینے کا ثواب مل رہا ہے۔ 40 دن گزریں گے، پیسے بھی آ گئے، کروڑوں روپے صدقہ کرنے کا ثواب بھی آ گیا۔ تو قرض دینے کے اتنے فضائل ہیں، دیکھ بھال کر دینا چاہیے، اس پر نفع کی نیت نہیں ہو۔ آج کوئی بھی بندہ کسی کو قرضہ کسی مطلب کے بغیر دیتا ہی نہیں، مجھے کیا ملے گا، کسی سے قرض مانگو بولتا ہے مجھے کیا نفع ملے گا۔ تو قرض پر نفع لینا ہی تو سود ہے نا، اسی پر تو ہمیں بچنا ہے۔ بہرحال مقروض کو رعایت دیجئے۔ سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے خادم کو اس نے کہہ رکھا تھا کہ جب تو کسی تنگ دست کے پاس تقاضے کو جائے تو اسے معاف کر دے۔ یعنی جو بندہ قرضہ وصول کرتا تھا نا، بڑا گناہگار تھا حالانکہ یہ شخص، اور کہا تھا کہ دیکھو کسی کے پاس جانا، اگر دیکھو مشکل میں ہے تو اسے معاف کر دینا، تھوڑا ٹائم دے دینا۔ اور کہتا کیا تھا، اسے معاف کر دینا، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ اس بندے کا انتقال ہوا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ عز و جل نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ ہمیشہ یاد رکھو، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے، درگزر کرنے والے بننا چاہیے۔ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ کتاب میں نے پڑھا، احیاء العلوم میں امام غزالی نے لکھا، حضرت سیدنا قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو ان کے دوست احباب ان کی عیادت کو نہیں آئے۔ بندہ بیمار ہو تو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ یار لوگ دیکھنے آئیں، پوچھنے آئیں، اچھا لگتا ہے مریض کو۔ تو آپ نے پوچھا کہ یار کوئی آیا نہیں دوست احباب میں سے؟ کہا حضور تقریباً سب نے آپ سے قرضہ لیا ہوا ہے، سامنے آنے میں شرم آ رہی ہے، آپ بیمار تو ہیں، جی چاہ رہا ہوگا لیکن شرم آ رہی ہے کہ آپ کے سامنے کیسے آئیں۔ آپ نے کیا فرمایا، اللہ عز و جل اس مال کو ذلیل و رسوا کرے جو دوستوں کو ملاقاتوں سے روک دیتا ہے۔ ایک شخص کو کہا کہ جاؤ اعلان کرو، جس آدمی پر قیس بن سعد کا قرض ہو وہ اس سے بری ہے، فارغ ہے، معاف کر دیا۔ راوی لکھتے یہ سن کر شام تک اتنے عیادت کرنے والے آ گئے کہ آپ کی مکان کی سیڑھی ٹوٹ گئی، اتنے لوگ آ گئے کیونکہ وہ آ اس لیے نہیں رہے تھے کہ قرض لیا ہوا تھا۔ تو سبحان اللہ، ہمارے اسلاف یوں معاف کرتے تھے، یوں ان کو درگزر ہوتا تھا، بڑا ان کو عجیب لگتا تھا کہ کوئی ہم سے شرمائے ہمارے احسان کی وجہ سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔